حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر آپ علیہ السلام کے جسم میں روح پونکھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے لیے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد اور اماں حوا علیہ السلام تمام انسانوں کی ماں کہلائے۔ آپ علیہ السلام کا لقب صفی اللہ بھی ہے، جس کا معنی ہے اللہ کا چنا ہوا۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ فرشتوں نے یہ بات اسی لیے کی کیونکہ انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں خوب فساد مچایا تھا۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ واقعہ سورہ البقرہ میں بیان ہوا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان جنات میں سے تھا، لیکن اللہ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے میری حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ شیطان نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا۔ شیطان نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دی گئی، مگر وہ اللہ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہے کھائے پیے، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا، کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤ کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا اللہ کی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن شیطان کے وسوسے پر ان دونوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھاتے ہی ان کے جنتی لباس نہ رہے اور جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنے اس بھول کا شدت سے احساس ہوا۔ پھر دونوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لیے۔
اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔ چنانچہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ نے ساری انسانوں کو ہدایت فرمائے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا، تم میری پناہ اختیار کرنا اور میرے بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا، اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ کہانی کا اختتام ہوا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔